ان کی تولیدی صلاحیت کو ختم کر دیا جاتا ہے، جسے عرف عام میں کہتے ہیں خسی کر دینا. تو کیا یہ خسی کر دینا بکروں کو یہ بھی عیب میں تصور نہیں ہوگا؟ ہر سال بقرہ عید کے قریب آتے ہی جب قربانی کا ذکر کیا جاتا ہے تو کٹے کی قربانی کا نیا کٹا کھل جاتا ہے. تو میرا سوال ہے کہ کیا یہ جو بھینس کا جسے بھینسا کہتے ہیں، کیا میل بھینسا کہہ لیں، کٹا جسے کہتے ہیں، کیا یہ اس کی قربانی کرنا جائز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ کبھی بھی فرض زکوٰۃ ادا نہیں کی. یہ بتائیے کہ قربانی کن لوگوں پر فرض ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صراط امید ٹی وی اور میں ہوں محمد حاشر مغل. ناظرین، پاکستان میں ذوالحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے. 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ کا اعلان ہوتے ہی بکرا منڈیوں میں خریداروں کا رش بڑھنے لگا ہے. لیکن یہاں پر کچھ لوگ پریشان نظر آتے ہیں. وہ اکثر سوالات کرتے ہیں کہ قربانی کے لیے کون سے جانور خریدنے چاہیے. وہ پوچھتے ہیں کہ بہیمۃ الانعام سے کیا مراد ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ قربانی کن لوگوں پر فرض ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ قربانی کی اہمیت کیا ہے. اگر کوئی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو پھر کیا مسئلے والی بات ہے. تو ہمارے پاس یہ سوالات آتے تھے تو ہم انہی سوالات کو لے کر آج پاکستان کے ایک مشہور عالم دین پروفیسر حضرت علامہ قاری محمد صغیر اوان صاحب کے پاس تشریف لائے ہیں. قاری صاحب پاکستان کے ایک مشہور عالم دین ہیں. عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ بھی منسلک ہیں، چونکہ یہ ایک پروفیسر ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں یہ پروفیسر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پیپٹیک کالج کے نام سے یہ اپنا ادارہ چلا رہے ہیں اور اس کے چیئرمین بھی ہیں. تو آئیے آج ہم ان تمام سوالات کے جواب قاری صاحب سے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے قربانی کے حوالے سے. تو جی قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں کچھ وقت دیا. تو قاری صاحب جو سوالات ہمارے پاس آ رہے ہیں ہم وہ سوالات آپ کے پاس لے کر آئے ہیں. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ قربانی کی کیا اہمیت ہے، کیوں ہمیں 10 ذوالحجہ کو جانور قربانی کے لیے پیش کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے تمہیدی کلمات میں خود سے اس کی اہمیت کی طرف توجہ مبذول کروانے کی کوشش کی ہے. یاد ہے کہ ہر قوم کے کچھ شاعر ہوتے ہیں، ان کے امتیازات ہوتے ہیں، ان کی کچھ پہچان ہوتی ہے. ملت اسلامیہ بلکہ تمام جو الہامی مذاہب، جس میں 3 بڑے مذاہب اسلام کے علاوہ یہودیت اور عیسائیت ہے، یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کی ٹاپ پریورٹی عملی طور پر رب کائنات کی رضا کو بنایا. یہ ایک قدر لمبی بات ہے، اس نشست میں اس کی گنجائش نکل پائے گی کہ نہیں. تلخیص جس کی یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے آپ نے اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھی اور رب کائنات نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جنت سے مینڈھا بھیجا اور اس کی قربانی ہوئی. اس طرح یہ سنت ابراہیمی بن گئی. بالکل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم رکھا. قرآن پاک میں اس کا حکم دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صیغہ امر کے ساتھ فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی لیے نماز کے ساتھ ساتھ قربانی وہ کرنی ہے. یہ صیغہ امر کے ساتھ ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی سنت ابراہیمی کے طور پر اس کا ایک معمول رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تواتر کے ساتھ اپنے عمل کا حصہ بنایا. صحابہ کرام نے بنایا، تابعین نے بنایا، تبع تابعین نے بنایا، اور ملت اسلامیہ کا اس پر اجماع ہے. یعنی اس پر متفق ہیں
کہ قربانی جو ہے وہ شعائر اسلامیہ میں سے ہے. اسلام کے جو معروف اقدامات ہیں، جو پہچان ہے اسلام کی، ان میں سے ایک عظمت و رفعت والا کام اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا کرنا ہے. جی قاری صاحب یہ بتائیے کہ قربانی کن لوگوں پر فرض ہے؟ پہلے تو سوال یہ بنتا ہے کہ قربانی سنت ہے یا فرض ہے. اگر یہ فرض ہے تو کن لوگوں پر فرض ہے؟ جس طرح زکوٰۃ کے لیے کچھ صاحب استطاعت اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52 تولے چاندی اس کی یا اس کے برابر رقم، تو وہ صاحب استطاعت ہے زکوٰۃ کے لیے. تو کیا بقرہ عید پر جو جانور قربان کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی کوئی صاحب استطاعت ہونے کی کوئی لیمٹ ہے یا سٹینڈرڈ ہے؟ ایک تو بیٹے ذہن میں 82 اسٹوڈنٹ کے یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، مستحب، مباح اور پھر حرام جیسی جو اصطلاحات ہیں، یہ ہمارے عظیم المرتبت علماء کرام نے عامۃ المسلمین کی رہنمائی کے لیے متعین کی ہیں. آپ نے ماشاء اللہ یونیورسٹی میں پڑھا ہے، آپ جانتے ہیں کہ جو بھی سبجیکٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو آسانی سے کنوے کرنے کے لیے اس کے اہم ٹاپکس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے اور ڈیفینیشنز بعض اوقات بدلتی بھی جاتی ہیں. جو چیز ادائیگی کے اعتبار سے لازم اور ناگزیر ہے، جس کا انکار انسان کو کفر میں مبتلا کر دیتا ہے، علماء کرام اس کو فرض کہتے ہیں. اور فرض سے ملحق ایک چیز ہے جس کو واجب کہا جاتا ہے. واجب اور فرض کو بعض علماء کرام ایک ہی کیٹیگری میں رکھتے ہیں، جبکہ بعض اس کو الگ الگ کرتے ہیں. اور اس کو اگر الگ کرتے ہیں تو فرض کا انکار کفر ہو جاتا ہے، جبکہ واجب کا اس کی ادائیگی واجب کی بھی ضروری ہوتی ہے، مگر اس کا انکار کفر نہیں بنتا، وہ گناہ ہے. اور سنت وہ عمل ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل کیا اس کو سنت متواترہ، تواتر کے ساتھ، اور جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار کیا اس کو سنت غیر مؤکدہ کا نام دے دیا جاتا ہے. تو قربانی جو ہے یہ عملاً وجوب میں آتی ہے، واجب کا درجہ اس کا. اللہ رب الکریم نے اس کا حکم دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا اور اس کو تواتر کے ساتھ اختیار کیا. اور پھر صحابہ کرام سے لے کر آج تک یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ہاں ایک مشترکہ اور اجتماعی عمل ہے، جس کو عید الاضحیٰ کے موقع پر 10 ذی الحجہ سے شروع کر کے 12 ذی الحجہ تک اور بعض لوگوں کے نزدیک 13 ذی الحجہ تک اس کو دھیان رکھا جاتا ہے. اور جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ ان دنوں میں اللہ رب الکریم کے نزدیک جو اعمال سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، ان میں سے ایک اللہ کی رضا کے لیے قربانی کے جانوروں کا ذبح کرنا ہے. تو یہ ایک قربانی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، سنت ابراہیم علیہ السلام کے اعتبار سے یہ شرعاً اس کا سٹیٹس واجب کا ہے. اور یہ کن لوگوں پر لازم آتی ہے، کن لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے. آپ نے زکوٰۃ کی بات کی. زکوٰۃ جن لوگوں پر فرض کے طور پر عائد ہوتی ہے وہ صاحبان نصاب کہلاتے ہیں. اور نصاب کی آپ نے نشاندہی کی کہ جیسے کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا 52 تولے چاندی ہے، اس کی ضروریات کی اصلیہ سے زائد اگر اس کے پاس سال بھر رہتے ہیں تو یہ نصاب بن جاتا ہے. یا وہ کرنسی جو تجارت میں مالی تجارت کے طور پر ہے، یا وہ کرنسی جو ضروریات سے زائد ہے، وہ بھی پھر اس کا حصہ بن کر جو صاحبان نصاب ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، علماء اسلام کے نزدیک ان پر قربانی بھی لازم ہے. علاوہ ازیں ایسے افراد جن پر زکوٰۃ تو لازم نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مگر عید کے ایام میں، قربانی کے ایام میں
اللہ تبارک و تعالی انہیں صاحب استطاعت بنا دیتا ہے۔ مثلاً ان کو اچانک کہیں سے اتنا پروفٹ آ جاتا ہے، جائز طریقے سے ان کے پاس مال آ جاتا ہے، ان کو وراثت مل جاتی ہے، انہیں بونس مل جاتا ہے، ان کو کسی ایونٹ پر ایکسٹرا آرڈنری پروفٹ آ جاتا ہے، ان کا کوئی شیئر ہے جو کسی بھی طریقے سے وہ روٹین میں تو ان کے پاس جمع نہیں ہوتے ہیں، یا روٹین میں جو ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ مال عطا کرتا ہے وہ روٹین میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول مبارک تھا، جب سے زکوٰۃ فرض ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ کبھی بھی فرض زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اس لیے ادا نہیں کی کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے سال بھر کی ایک لمٹ ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے، اور قربانی آپ نے کبھی چھوڑی نہیں ہے، قربانی کبھی آپ نے چھوڑی نہیں ہے، ایک نہیں بلکہ آپ نے کئی جانور سوا کیے ہیں۔ تو وہ تب آپ صاحب استطاعت ہوتے تھے، آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے ایام میں اس سے پہلے یا انہی دنوں میں اتنا مال عطا فرما دیتا تھا کہ جس سے آپ اپنی دل جمعی کے ساتھ اپنی چاہت کے مطابق قربانی کرتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے۔ تو وہ صاحب استطاعت ہے۔ صاحب استطاعت وہ صاحب نصاب بھی ہو سکتا ہے، یعنی سال بھر سے اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی لازم ہے، اور جو صاحب نصاب تو نہیں ہے زکوٰۃ تو اس پر لازم نہیں ہے، مگر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے ایام میں، قربانی سے تھوڑا پہلے یا بالکل ایام میں، پہلے دن نہ بھی صحیح، دوسرے دن نہ صحیح، تیسرے دن اگر اس کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے تو اس پر پھر قربانی آ جاتی ہے۔ لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، قربانی کے لیے کچھ شرائط ہیں جو آپ سے لوگ پوچھتے ہوں گے کہ قربانی کن لوگوں پر ہے۔ قربانی ہر شخص پر نہیں ہے، بلکہ اسلام کا یہ فلسفہ ہے کہ ہر فرد پر نہیں ہوتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرد پر کوئی ذمہ داری ایسی عائد نہیں کرتا جس کی اس میں استعداد نہ ہو، جس کی اس میں استطاعت نہ ہو۔ حج فرض ہے اسلام میں، لیکن ہر فرد پر نہیں۔ زندگی میں ایک مرتبہ صاحبان ایمان پر فرض ہے، تب جب وہ صاحبان استطاعت ہوں، اس کے اخراجات برداشت کر سکیں، اور اس کے ساتھ کچھ اور شرائط نہیں۔ اس طریقے سے زکوٰۃ فرض ہے، لیکن ہر صاحب ایمان پر نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو۔ ایسے ہی جو قربانی ہے وہ اس صاحب ایمان مسلمان مرد و عورت پر فرض ہوگی جو عاقل بالغ ہو، صاحب نصاب یا صاحب استطاعت ہو، اور ایک عام بات یہ کہ وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ اگر ایک شخص صاحب ایمان بھی ہے، وہ صاحب مال بھی ہے، صاحب استطاعت بھی ہے، صاحب نصاب بھی ہے، عاقل بالغ بھی ہے، مگر وہ سفر میں ہے، مسلسل سفر میں، کسی بھی وجہ سے وہ ایام قربانی میں مسلسل سفر میں ہے، تو مسافر ہونے کی وجہ سے اس پر قربانی لازم نہیں رہے گی۔ اگر وہ کہیں کر سکتا ہے، کہیں اسٹے کر سکتا ہے، وہ ارینج کر لیتا ہے، دیٹس گڈ، مگر اس پر لازم نہیں ہوگی۔ تو قربانی ان افراد پر ہوگی جو صاحبان نصاب ہیں یا صاحبان استطاعت، صاحبان ایمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں اور مقیم ہیں، ان لوگوں پر قربانی لازم ہوگی۔ Is it clear? ماشاء اللہ۔ جی قاری صاحب، عوام کی جانب سے ایک سوال اور سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون کون سے جانور قربانی کے لیے پیش کیے جائیں؟ جی، قربانی کے لیے باقاعدہ اس کی ایک علماء کرام نے، قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، سورۃ المائدہ جو ہے اس کے بالکل آغاز پر پہلی آیت جو ہے اس میں اس کا تذکرہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، اے ایمان والو تمہیں اپنے وعدوں کو نبھانا ہے، تمہارے لیے بہیمۃ الانعام حلال کیے گئے ہیں سوائے اس کے جو تمہیں پڑھ کر سنا دیے جائیں گے۔
बहीमत अल-अनाम हैं। बहीमा, अब आपका जुज़वी क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि बहीमा क्या है। जी, बहीमा चौपाई को कहते हैं, और अनाम मवेशियों को कहते हैं जिसमें ऊँट, गाय, बकरा, बकरे की नस्ल के जानवर, और छतरा जिसमें दुम्बा भी शामिल है। इनके नर मादा ये दोनों के दोनों कुर्बानी होगी। ऊँट, गाय के हुक्म में ही भैंस को भी शामिल कर लिया गया है कि उसके जो उलमा इकराम ने तहक़ीक़ व जस्तजू से उसको गाय के ज़ुमरे में शामिल किया है। तो गाय और ऊँट के साथ साथ हिस्से होंगे, बकरा और छतरा या दुम्बा वो एक एक हिस्सा करार पाएगा कुर्बानी के लिए। आपने भैंस का जिक्र किया, भैंस जिसका दूध पीते हैं, बिल्कुल ये भी कुर्बानी के लिए जायज़ है? जो जायज़ है उसका नार मादा दोनों जायज़ हैं। इसकी कुर्बानी पेश की जा सकती है? बिल्कुल इनकी उम्रें हैं। उम्र ऊँट जो है वो 5 साल का होगा कम से कम। गाय या राडा जिसे कहते हैं उसका नर बैल वो कम से कम 2 साल का, बकरा कम से कम 1 साल का, छतरा या दुब्बा ये भी 1 साल का होना चाहिए। मगर इसमें कंसेशन है कि अगर 6 माह का हो और इतना सेहतमंद हो कि साल वाले जानवरों के रेवड़ में खड़ा हो तो वो ऊन जैसा ही लगे, ज़्यादा फ़र्क ना महसूस हो, ऊन जैसा ही लगे, तो वो अगर 6 माह का भी है, 6 माह से कम नहीं होना चाहिए, वो सेहतमंद है तो उसकी कुर्बानी जायज़ होगी। आपने ये बताया कि बहीमतुल अनाम अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बानी के लिए पेश किए जाएंगे और इनमें कौन से जानवर शामिल हैं आपने वो भी बताया और इनकी उम्रें भी बताई। तो कैसा मज़ीद कोई शराइत हैं तो वो भी हमारे साथ जी। चूँकि साहिबान ईमान कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया गया कुरान पाक में है कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना ये सारे का सारा अल्लाह के लिए है। जब अल्लाह के लिए करते हैं तो फिर अल्लाह के लिए जो भी करते हैं वो अपने वसाइल के एतबार से बेहतरीन करते हैं। तो कुर्बानी भी जब करेंगे तो अपने वसाइल के एतबार से बेहतरीन जानवर का इंतखाब करेंगे। उसे खूबसूरत होना चाहिए, उम्र का तयन हो गया, जानवरों की लिस्ट का तयन हो गया। अब ये कि जानवर खूबसूरत हो, जानवर सेहतमंद हो। अगर जानवर इंतहाई लाग़िर है और सेहतमंद नहीं है या उसमें कोई नक्स है, जैसे लंगड़ा है, काना है, वो अंधा है, वो उसके सींग कटे हुए हैं, वो ऐबदार है, तो ऐबदार जानवर की कुर्बानी मुनासिब नहीं होगी। उसको खूबसूरत होना चाहिए, सेहतमंद होना चाहिए और जासिब नज़र होना चाहिए, वो देखने में भी खूबसूरत लगे और वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इंसान अपने वसाइल के एतबार से बेहतरीन चीज़ पेश कर रहा हो। कैसा साहब आपने बताया कि कुर्बानी के लिए जो जानवर पेश किया जाएगा वो ऐबदार नहीं होना चाहिए, वो बेऐब होना चाहिए। तो कैसा देखा गया है कि मार्केट में कुछ बकरे जब कुर्बानी के लिए आते हैं तो उनकी तौलीदी सलाहियत को ख़त्म कर दिया जाता है, जिसे उर्फ़ आम में कहते हैं खसी कर देना। तो क्या ये खसी कर देना बकरों को ये भी ऐब में तसव्वुर नहीं होगा? जानवरों का सिर्फ बकरों की बात नहीं है, जितने हलाल जानवर हैं ये इनके नर को खस्सी करने का एक कदीम कल्चर है। अगर तो ऐन कुर्बानी के मौका पर खस्सी किया जाएगा तो इसको उलमा इकराम ने मना किया है। अदरवाइज़ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने अमले मुबारक से खस्सी जानवर का कुर्बानी के लिए ज़िबा किया जाना साबित है। साबित है, बिल्कुल साबित है। हदीस मुबारक में है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, दीगर सहाबा किराम से भी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि पसंद किया उसको। उसका गोश्त ज़्यादा लजीज़ होता है, ज़्यादा सेहतमंद होता है, मगर उसको ऐन कुर्बानी के मौका पर नहीं, उसको वो ऐब में नहीं आता बल्कि एक क्वालिटी के तौर पर शुमार होता है। और इस पर उलमा किराम का इजमा है। दौर हाज़िर में तो शायद ही इख्लाफ इस पर रहा हो किसी का। पहले कभी कुछ कहा करते थे, एक छोटा सा उनसर है जो अब भी उस पर वो कहता है कि नहीं
لیکن اور مجموعی طور پر اس پر علماء کرام کا اتفاق ہے کہ وہ زیادہ پسندیدہ ہے، وہ عیب نہیں ہے، مطلب یہ کوئی عیب نہیں ہے. عیب نہیں ہے. قاری صاحب ہر سال بقرعید کے قریب آتے ہی جب قربانی کا ذکر کیا جاتا ہے تو کٹے کی قربانی کا نیا کٹا کھل جاتا ہے. تو میرا سوال ہے کہ کیا یہ جو بھینس کا جیسے بھینسا کہتے ہیں، کیا میل بھینسا کہہ لیں، ہاں جی، کٹا جسے کہتے ہیں، کیا یہ اس کی قربانی کرنا جائز ہے؟ بیٹے بات یہ ہے کہ بھینس میل فیمیل یہ بیسیکلی صحرائے عرب کا جانور نہیں ہے، بلکہ صحرا کا جانور ہے ہی نہیں. اس کو بنیادی طور پر بحری جانور کہا جاتا ہے، لیکن اس کے خصائص کو، اس کی کوالٹیز کو علماء کرام نے جب گائے پر قیاس کیا تو اس کے پھر دودھ کو، اس کے گوشت کو، اس کے چمڑے کو حلال قرار دیا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں اس وقت جو دودھ اگر خالص ملے تو وہ زیادہ تر بھینس کا ہوتا ہے. جی، بھینس کی قربانی نر مادہ، جس کی قربانی جائز ہے، نر مادہ دونوں کی جائز ہے، صرف کٹا نہیں بلکہ کٹی بھی. اور ان کی عمر بھی گائے کی عمر کے مطابق کم از کم 2 سال ہوگی، اور وہی شرائط ہوں گی. اس کا صحت مند ہونا لازم ہے، وہ اس کے اعضاء پورے ہوں، اس میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو، اندھا نہ ہو، اور اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے نہ ہو. کوئی ایسا نقص جس کو دیکھ کر یہ سمجھا جائے کہ یہ تو عیب دار، وہ نہیں، بلکہ خوبصورت ہو. اس کی قربانی کو جائز رکھا گیا. چونکہ ابتدائی طور پر یہ عرب کا جانور نہیں تھا، اس لیے اور اس پر جو ہے نا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر مرتبہ ایک کٹا کھل جاتا ہے، جی، تو وہ بعض لوگ اس کو بالکل نہیں بحث ہو جاتی ہے، بحث میں شامل کر لیتے ہیں. لیکن علماء کرام میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جو تھا تو وہ بھی اب دور ہو چکا ہوا ہے. قاری صاحب عید الاضحیٰ کے دن اللہ کی بارگاہ میں جانور کو قربانی کے لیے پیش کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے، جو سب سے زیادہ فضیلت والا وقت ہے؟ شہروں میں نماز عید کی ادائیگی کے فوراً بعد جتنا جلدی ہو، فرسٹ کم فرسٹ سرو والی بات، جتنا جلدی ہوگا اتنی اس کی فضیلت زیادہ ہوگی. اور جہاں پر نماز عید کی ادائیگی نہیں ہوتی وہاں پر 10 ذی الحجہ کو وہ نماز فجر کے وقت سے قربانی کرنا جائز ہے. دنوں کے اعتبار سے پہلا دن زیادہ معتبر، زیادہ اجر و ثواب کا حامل، پھر دوسرا دن، پھر تیسرا دن. بہت شکریہ قاری صاحب آپ کا. آپ نے ہمارے تمام سوالات کے جوابات بہت اچھے اور جامع انداز میں پیش کیے، تو آپ کا بہت شکریہ، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اور مجھے یقین ہے کہ قربانی کے حوالے سے جو ہمارے ذہنوں میں مسائل تھے وہ یقیناً کلیئر ہو چکے ہوں گے. اور میری آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانی کے اس نیک عمل کو ہمارے قبول فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد ہاشم مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.